میرے پیارے دوستو السلام علیکم. میں صاحبزادہ طارق آپ سے مخاطب ہوں. آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان پاکستان الیکشن. یہ آئیڈیا خان صاحب اور اس کی حکومت لے کے آئے ہیں. ہمیں ان کی نیتوں پہ شک نہیں ہے. اور وہ یہ آئیڈیا لے کے انہوں نے ایک مشین بنوا دی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے، جو وزارت ہے اس کے تھرو. وہ مشین وہ لے کے گئے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن نے اس پہ کچھ اعتراضات لگا دیے اور ان کا یہ آئیڈیا جو تھا وہ ریجیکٹ کر دیا. تو الیکشن کمیشن نے کیا اعتراضات لگائے؟ وہ اعتراضات یہ تھے، پہلے تو انہوں نے یہ بولا کہ یہ بہت کاسٹلی ہے، 100 ارب سے اوپر کا خرچہ اس پہ آئے. دوسرے انہوں نے یہ آبجیکشن لگایا کہ ایک عام پاکستانی جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اس مشین کو آپریٹ کرنا، اس کو سمجھنا. تیسری بات انہوں نے یہ بولی کہ جب ہم اس کو دور ریموٹ ایریاز میں لے کے جائیں گے، دور دراز پہاڑی علاقے، وہاں اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کیا ہوگا؟ جب ہم ان کو ٹرکوں میں ڈال کے لے کے جائیں گے، پک اپس میں لے کے ڈال کے جائیں گے، تو جب وہاں یہ پہنچیں گی، کیا اس کی حالت ایسی ہوگی کہ یہ کام کر سکے، الیکشن اس پہ کنڈکٹ ہو سکے؟ اگر نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن الیکشن کمیشن کے اعتراضات اور یہ سب چیزیں ایک طرف، لیکن میں ایز اے پاکستانی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ اور میرے ذہن میں کچھ سوالات آ رہے ہیں کہ بجائے ہم الیکشن کے لیے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تھرو جائیں، اس سے پہلے اچھا نہیں ہے ہم کچھ اپنی جو چیزیں ہیں اس کو کلیئر کر سکیں، صاف کر سکیں؟ سب سے پہلے اچھا یہ نہیں ہوگا کہ خان صاحب اور اپوزیشن پارٹیاں مل بیٹھیں اور اسمبلیوں میں اور یہ طے کر لیں کہ جو ایم پی اے میں نے یا سینٹ کا الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کرے گا اس کے لیے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی کوالیفیکیشن ہوگی؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ کیا یہ اس قوم، اس آنے والے نوجوان نسلوں کے لیے ایک نئی رستہ نہیں کھولے گا کہ وہ بھی جائیں اسمبلیوں میں؟ جو 25 سال سے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یقین جانیں آپ یہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کا لا لے آئیں اور اسٹرکٹلی اس کو امپلیمنٹ کریں بیفور الیکشن. آپ کی 60 to 70% اسمبلیاں ان لوگوں سے خالی ہو جائیں گی جو 15 سال سے الیکٹ ہو کے چلے آ رہے ہیں اور اس نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن سے پہلے ہمیں اپنی مردم شماری کرنی چاہیے. ابھی ہم ملک چلا رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری ایگزیکٹ آبادی کتنی ہے. بس کوئی کہتا ہے 20 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 22 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 18 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 25 کروڑ ہے. اب اس سے ہماری لیڈرشپ اور ہمارے ان لوگوں کا اور بیوروکریسی یا جو بھی لوگ ہیں ہائی پوزیشنز پہ جو فیصلے لیتے ہیں، ان کی آپ سوچ کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہم ملک چلا رہے ہیں بغیر سینسس کے، بغیر مردم شماری کے. تو آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو یہ فگر اور ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے کہ پنجاب کی آبادی کتنی ہے، سندھ کی کتنی ہے، بلوچستان کی ایگزیکٹ کتنی ہے، خیبر پختونخوا کی کتنی ہے، تو آپ کیسے جو ایلوکیشن آف فنڈز ہیں یا ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی تو جڑ ہے ہماری برائیوں کی اور پرابلمس کی. ہم جی بس بنے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے جاتے ہیں، اور اس سے یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین رکھ دو گے، وہ رگڑو گے، اس سے چلو گے، الادین کا جن نکل آئے گا اور سارے پرابلم. آپ تو یہ ایک ایسے کام کر رہے ہو جو پرابلمس ہیں اس کو ان ریزولو چھوڑ کے ایک دوسرے پرابلم پہ آپ جا رہے ہو. میں نے پہلے بھی کہا ہمیں ان کی نیتوں پہ شک نہیں ہے، لیکن ان کی سوچوں پہ ہمیں بہت وہ آتا ہے، افسوس ہوتا ہے. چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، جائیں آپ اسمبلیوں میں بیٹھیں، اس قوم پہ رحم کریں، اس اکانومی پہ رحم کریں. ایک غریب آدمی کی کیا حالت ہو گئی ہے. آپ یہ چیزیں فکس کریں، مردم شماری کریں، ایم این اے ایم پی اے کے لیے ایک کرائٹیریا رکھیں ایجوکیشن کا. یقین جانیں 50% گند آپ کا صاف ہو جائے گا اور ہمیں بہت ساری چیزیں واضح نظر آ جائیں گی کہ ہاں یار ہماری آبادی اتنی ہے، گورنمنٹ ریونیو اتنا ہے، کہاں کہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے کہ اس اکانومی کو اپلفٹ کریں، کہاں کہاں پہ ہمارے ڈرا بیکس ہیں، اپنے کہاں پہ ہم نے امپورٹس بڑھانے ہیں، کون سے شعبے پہ ایکسپورٹس بڑھانے ہیں، امپورٹس کو کم کرنا ہے. یہ چیزیں آپ کریں، لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ آپ ٹچ نہیں کر رہے اور چلے پڑے ہیں
الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئے گا تو اس سے صفائی، اس سے کیا صفائی ہوگی؟ اس سے وہی لوگ دوبارہ آئیں گے جو 20-25 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا ایک یہ شارٹ پیغام تھا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پرولونگ مائی ویڈیو، لیکن کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو 2-3 منٹ ایکسٹرا لینے پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔